رابعہ بصری کالج 35,000 بچیاں اس علاقے کی پاس آؤٹ ہو چکی ہیں. انہیں پوچھیں جن کی حکومت رہی پنجاب میں، کے پی میں، مرکز میں، اس حلقے سے عمران خان صاحب مجھے ہرا کے انہیں جتایا گیا 500 ووٹوں سے. ایک گلی نہیں بنائی، ایک سکول نہیں بنایا، ایک کالج نہیں بنایا. جو میں بنا گیا تھا اس میں اضافہ نہیں کیا. اور سنیں، یہ ایک پلاٹ جو رابعہ بصری کے ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ لوہے کا مینار باہر نکلا ہوا ہے. وہ زمین 20 کنال میں محکمہ تعلیم پنجاب کے نام کروا کے انتقال کروا کے ہم گئے تھے. اس میں وہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے، ملبہ بھی نہیں اٹھایا. 4 سال ملبہ پڑا رہا، ملبہ نہیں اٹھانے کے قابل. سکریپ نہیں اٹھایا کہ اس کو صاف کر کے لڑکیوں بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک گراؤنڈ بناتے. عمارت بنانی تو بڑی بات ہے، ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ خواجہ رفیق کالج ہم چلے گئے، حکومت نہیں تھی، خاموش. وہاں مسجد چاہیے تھی، الحمدللہ ہم ہی نے بنائی، کسی حکومت کو کچھ نہیں کہا. اب وہ 60 کنال کا کالج ہے، اس کو وہ گریجویٹ کالج بن گیا ہے. اب اس کے اندر ماسٹر کلاسز کے لیے بلاک چاہیے نئے. ایک پھول کی پتی نہیں لگا کے گئے 4 سال میں، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ والٹن روڈ، یہ جو باب پاکستان ہے، 955 کنال جگہ تھی، سارے کے کمرشل پلاٹ بنا دیے تھے. ہم آگے لڑے، ہم نے جنگ کی، اس کو 110 کنال پہ لے کے گئے اور اس کا منہ ریلوے لائن کی طرف کیا. وہ سی بی ڈی کو لے کے باقی ساری جگہ بنائی، اور وہ جو جگہ دی اس کے بدلے یہ پوری آپ کی 9.5 اور 2.5 12 ارب روپے کی 9.5 کی سڑک بنے گی. اس کے نیچے انڈر پاس بنے گے، اوپر اس کے اوور ہیڈ برج. کتنوں کو پتا اس بات کا؟ اسے ہی پتا ہوگا جس نے میجرمنٹ کرائی ہوگی. پہلے یہاں پہ سیوریج پڑے گا، آگے جا کے وہ گہرائی میں کنڈیوٹ بن جائے گا، سمجھو کمرہ یا بن جائے گا تھلے زمین دے تھلے کنکریٹ دا، تاکہ پانی نکلے. یہ نالا، یہ اتنا سا نالا ہوگا، نظر نہیں آئے گا، اس میں صرف برساتی پانی جایا کرے گا. گندے پانی کے لیے الگ نظام ہوگا. تو آپ سوچیں، جن کے گھر ہیں پیچھے 2-2 مرلے کے، 4-4 مرلے کے، ہزاروں گھر، ان سب کی قیمت 4 گنا بڑھے گی. 4 ٹائم. یہی بات ختم نہیں ہوئی. اب آپ نے اگر جانا ہے گلبرگ، ادھر جان کی لوڑ نہیں، ادھر بھی چلے جاؤ. پاؤں بیچ میں سے ایک سڑک نکال رہے ہیں، باب پاکستان سے فلائی اوور بنے گا، سی بی ڈی سامنے گلبرگ. گھر سے آنا جانا، کام پہ جانا آنا آسان. تو تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی نعروں سے نہیں آتی. پہلے منصوبہ، پہلے آپ خواب دیکھتے ہیں، پھر اس خواب کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے وسائل ڈھونڈتے ہیں، پھر جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں، پھر ایک ایک محکمے کے پیچھے جانا پڑتا ہے، پھر چابیاں لگانی پڑتی ہیں مختلف قسم کی، تب جا کے ایک منصوبہ شروع ہو کے ختم ہوتا ہے. بھائی جان، یہ مرغیاں، کٹے، بچے، انڈے، لنگر کھانے، اس سے ملک نہیں چلتے. ملک چلانے کے لیے اور سماجی تبدیلی کے لیے بچوں کو تعلیم دینی ہے. 40 سکول ہم نے یہاں الحمدللہ بنائے ہیں. پہلے بھی ایم این اے آتے تھے، وزراء بھی آتے تھے، خان صاحب بھی آئے تھے. کچھ بنانا تھا نا، بنایا ہوتا تو آج کھڑے ہو کے بات کرتے. جن کو حدود اربا نہیں پتا، اب جنہیں میرے مقابلے میں اتارا ہے، میں نے ان کا نام نہیں لینا کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں، میں کیوں مشہور کرا. وہ جن کو میرے مقابلے میں اتارا ہے، ان کو نہیں پتا حلقہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے. ابھی اس بار پھر میرے حلقے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے. امر سدو پہ کینچی چلی، نکال دیا. والٹن روڈ پہ کینچی چلی، والٹن روڈ سامنے والا نکال دیا. کسی نے تو یہ کام کیا ہے نا، کیا تو شیطانی کام ہے نا. ہمارے جو سٹرانگ ہولڈ ایریا وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ لوگ تو اسی علاقے کا ایک آدمی باہر کا یار نہیں ہے. یہ کارنر میٹنگ ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ دفتر کا افتتاح ہے. سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، دیواروں پہ کھڑے ہیں. آپ سارے آپ جذبے سے آئے ہیں. بلہ ہو بھی جاتا تو یقین کرے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. میں تو بلے سے ہی مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. پچھلی بار آپ کو پتا ہے، میں چاہتا تو ہلکا سوئچ کر سکتا تھا.
عمران خان آ گیا, میں نے کہا نہیں سوئچ نہیں کرنا, ایسے ہی جینا مرنا, ایسے مدکا ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی مورچہ لگے گا. اور تھوڑی سی بات علاقے سے باہر کی. دیکھیں آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہونے میں چند مہینے باقی ہیں, پھر مشکل ٹائم سامنے ہے. ایک ایسی حکومت چاہیے, ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کام جانتا ہو, جو ڈیل کرے دنیا کو, جو پاکستان کے لیے کنونس کرے چائنیز کو اور عرب ممالک کو کہ یہاں انویسٹمنٹ لائیں, جو بزنس فرینڈلی پالیسی لائے تاکہ پاکستان کا سرمایہ دار اپنا پیسہ لے کے باہر جانے کے بجائے یہاں انویسٹ کرے, جاب اپرچونٹی آئے, روزگار آئے. حکومت نوکریاں سرکاری نہیں دے سکتی, جھوٹ ہے, جھوٹ بولتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. میں نے جھوٹ نہیں بولنا, جاب اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑے گی, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کریٹ کرے گا. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کی والٹن روڈ بنے گی, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جتنے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, یہ ہائی رائز بننا شروع ہوں گے. جب یہ ہائی رائز بنیں گی تو آپ کو اینٹ چاہیے, سیمنٹ چاہیے, سریا چاہیے, گلاس چاہیے, ایلومینیم چاہیے, ہر چیز چاہیے. وہ 37 ٹریڈ ہیں جو اس کے ساتھ چلیں گی. ایک والٹن روڈ گیم چینجر ہوگا پورے ایریا کے لیے. ابھی ایک بات ختم نہیں ہوئی, ٹیکس کلیکٹ ہوگا. جس نے کمرشل بلڈنگ بنانی ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس دے گا. ٹیکس جب کینٹونمنٹ بورڈ پہ آئے گا وہ گھوم کے ان گلیوں میں لگے گا, ان گلیوں کی حالت بدلے گی, سیوریج اور بہتر ہوگا, اسٹریٹ لائٹ آئے گی. صفائی کے نظام سے میں بالکل مطمئن نہیں. صفائی کے نظام کے اوپر پھر ہم چڑھائی کریں گے. جب ان کے پاس ریونیو آئے گا تو پھر یہ کونسلر جو یہ کہیں گے کہ ریونیو ہے یہ لگاؤ. اس طرح ایک سرکل چلتا ہے, سائیکل چلتا ہے. یہ وہی چلائے گا جسے کام کا پتہ ہے, جسے راستہ ہی نہیں آتا, جسے منزل ہی نہیں پتا. آپ نے پاکستان اس کا ہاتھ میں پکڑا دیا. وہ کی کہتے ہیں باندر جاتی اس طرح تو کی ہونا سی نہیں, یہ اس طرح سے ایک کام بات سی کیا ہونا تھا مجھے بتائیں. اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اس کا دل کرتا تھا وزیر اعظم بننے کو, اسے جرنیل اور جج مل گئے, انہوں نے کیا نواز شریف نے فارغ کرنا, آ جا. وہ آ گیا, آج یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے کرتوتوں سے ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مخالف جیل میں رہے, سچی بات. جس نے مجھے جیل میں ڈالا میرے ہاتھ میں اسے کبھی جیل میں نہیں ڈالوں گا, ایز آؤٹ کروں گا. لیکن یہ کرنی کی بھرنی ہے. زبانیں کھلی, ہاتھ کھلے, لوگوں کو گالیاں, اوئے اوئے, توئے توئے, لوگوں کے گھروں پہ حملے, ہسپتالوں پہ مریضوں پہ حملے. جناب حرم شریف میں مسلم لیگ نون کی خواتین کے پیچھے آوازیں کسے گئے, آوازیں کسے گئے کہ نہیں؟ تو ہاتھ بھی کھل گئے, پیر بھی کھل گئے, بازو بھی کھل گئے. انہوں نے سمجھا جس طرح سب کو بٹے مار کے یا بے عزت کر کے جانے ہیں, اون جی فوج پہ بھی حملہ کر دو, کنہیں کہنا کچھ. ایسے نہیں ہوتا. وہ پکڑ میں آ گئے ہیں آپ, تو آپ نے کیا تو پکڑے گئے ہو نا یار. پولیس پہ پیٹرول بم پھینک رہے ہو. درجنوں بار پولیس نے مجھے گرفتار کیا. جب حکومت جانتی ہے اسی جیل جانے ہیں, ہم تو نہیں لڑتے کسی سے, کسی کو اوئے بھی نہیں کہتے. وہ آتے ہیں کہ جی پھڑنا ہو جی پھڑ لو, چائے بھی پیو, چائے بھی پلاتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں.